بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ حدید۔ سورہ حدید قرآن کریم کی 57ویں اور مدنی صورتوں میں سے ہے جو 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی جو ٹوٹل آیات ہیں 29 ہے۔ اس سورہ کا نام حدید میں 25ویں آیت سے لیا گیا۔ اس کے معنی ہیں لوہے کے۔ سورہ حدید میں توحید، صفات الہی، قرآن کی عظمت، قیامت کے دن مومنین اور منافقین کی حالت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو انفاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں مشہور آیت قرض حسنہ موجود ہے۔ حدیث موجود ہے کہ جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی، بہشتی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور امام زمانہ کے ظہور کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو سورہ حدید پڑھے گا وہ ان لوگوں کے زمرے میں شمار ہوگا جو خدا اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول خدا رات سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جو سبحہ للہ سے شروع ہوتی ہیں، اور جو 5 صورتیں سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ ہیں۔ اس میں جو ہے سورہ حشر کی جو آخری آیت ہے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑی فائدہ مند ہے۔ ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص مسبحات کی تلاوت کرے تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، اور اگر اس سے پہلے وہ دنیا سے اٹھ گیا تو دوسرے جہاں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ہمسایہ ہوگا۔ اس کے جو مضامین ہیں، اس کا اصلی مقصد جو ہے خدا کی راہ میں انفاق ہے۔ اس کے جو ٹاپک ہیں توحید اور خدا کی 20 صفات، قرآن کی عظمت، قیامت کے دن مومن اور منافقین کی حالت، ایمان کی طرف دعوت اور گزشتہ کافر اقوام کی داستانیں بھی موجود ہیں۔ انفاق خاص کر خدا کی راہ میں جہاد کی ترغیب اور مال دنیا کی پستی، سماجی عدالت، رہبانیت اور معاشرے سے کٹ کر رہنے کی ممانعت ہے۔ سورہ حدید کے جو مضامین ہیں انسانی عقیدے میں انفاق کی عادت کو رائج کرنے کے عوامل ہے۔ پہلا جو ہے وہ 1 سے لے کے 9 تک کائنات پر اللہ کی حکومت کا عقیدہ، کائنات کے حاکم کی صفات، کائنات پر اللہ کی حکمرانی کی نشانیاں، انفاق اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی علامت۔ دوسری جو ہے 10 سے لے کے 15 کہ دنیا میں معاونی درجات کا حصول، دنیا اور آخرت میں پورے اجر کا حصول۔ 16 سے لے کے 19 تک معاونی زندگی میں انفاق کا کردار، اللہ کے لیے دل کے خشوع کی اہمیت، دلوں کو احیا کرنے پر اللہ کی قدرت، انفاق کرنے والوں کے لیے 2 برابر اجر ہیں۔ پھر 20 سے لے کے 21 تک کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی کوئی قیمت نہ ہونے کے بارے میں، دنیاوی زندگی کی 5 خصوصیات، بہشت کی وسعت اور نعمتوں کی فراوانی۔ اس کا جو آیت نمبر 22 اور 24 ہے، ہر چیز وجود میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں خدا کو علم تھا۔ علم الہی میں تمام واقعات معلوم ہونا ہے، حادثات کے بارے میں اللہ کو علم ہوتے ہوئے بخل کا صحیح نہ ہونا ہے۔ چھٹا جو ہے 25 سے لے کے 27 معاشرے میں عدالت قائم کرنے کے لیے انفاق پر توجہ، بعثت انبیاء کا ہدف عدل کا قیام ہے، عدالت کی طرف توجہ نہ ہونا اور رہبانیت اللہ کے دین سے خارج ہونے کے عوامل۔ اور آخری جو 28 اور 29 ہیں انفاق کے بارے میں اللہ اور رسول کے فرامین کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کائنات کی خلقت جو اس کی مشہور آیت ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ 6 دن میں کائنات کی خلقت کی بات قرآن میں 7 دفعہ آئی ہے۔ آیا قرض الحسنہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ یہ جو انفاق کی ترغیب دی گئی ہے، قرض حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خدا کو قرض دینے کا مطلب ہے خدا کی راہ میں ہر قسم کے انفاق ہے، جس کا مصادق جو ہے پیغمبر اکرم اور ائمہ اہل بیت کی مدد کرنا ہے تاکہ ضرورت کے موقع پر اسلامی حکومت کو چلانے میں خرچ کیا جا سکے۔ اس کے جو تاریخی واقعات ہیں، انبیاء کی دعوت ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء کی توحید کی طرف دعوت دینے کا واقعہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نبوت اور ان پر انجیل نازل کرنے کا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے آیت نمبر 26 اور 27 میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔